الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا الهداية إلى القرآن الذي خلق كل شيء ثم هدى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم اللهم صل على نبينا وحبيبنا وأميننا وبشيرنا محمد اللهم صل على من هو أتقانا وأزكانا وأجلانا وأصفانا وأولانا بالكمال الحمدللہ یہ کمپنی ہو رہی ہے پیچھے خلل نہیں ہوئی خطبہ پڑھا میرے پاس اللهم صل على نظر فکر محمد وبصر فخر محمد اللهم صل على نور محمد وسرور محمد وبركة بركة محمد اسم محمد وجسم اسم بغم نغم سفنة رسم ألف شرف طرف محمد اللهم صل على عدل نسل وصل قتل وصل محمد اللهم صل على عين محمد وزين محمد ويقول مآل محمد ماضي آل محمد ونظام محمد وقيام محمد إقامة محمد وإدارة محمد وإجازة محمد اللهم صل على سفر حضر محمد وبطن زار محمد اللهم صل على حسب نسب جذب كسب لطف شرف عين فضل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أهل محمد وجمل محمد وكمال
شرح محمد اللهم صل على نظر روضة قبر شرح صدر لفظ حرف محمد محمد وعطف قطف وجه رسل لسان محمد يد عد خد جد محمد وحسين محمد حنين محمد وبدر محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے فضل و کمال نال اللہ دی ہی دتی ہوئی توفیق نال تہاڈی خدمت دے اندر حاضری دا اس سال بھی حسب سابق موقع مل گیا ہے. اللہ نے یہ لمحات سعادت اور خوش نصیبی والے عطا فرمائے ہیں. اللہ اساں سارے دی محنت بندگی عبادت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. دنیا دے اندر انسان واسطے سب تو قیمتی ترین شے ہے راہ ہدایت. ایک ہے وہ ہدایت جیڑی فطری طور تے مخلوق نو خود بخود مل جاندی ہے. ایک ہوتی ہے وہ ہدایت جس واسطے بندے نو خود کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. جڑی فطری ہدایت ہے در حقیقت اگر انسان کی وہ فطرت سلیم رہے تو وہ بنیادی فطری ہدایت اس نو مائل کرتی ہے اس ہدایت والی جڑی عقل و شعور دے استعمال نال آندی. اگر ودیت کیتی ہوئی ابتدائی جبیلی فطری ہدایت اور رہنمائی اس پاسے انسان دھیان نہ دے گی اور وہ فکر نہ کرے تو پھر اس کا عقل و شعور بھی اپنے دروازے بند کر لیں گے. یہ فطری ہدایت تو اللہ نے ہر ایک شے میں رکھی ہے. چرندے پرندے کوئی بھی مخلوق ہے. اللہ فرماتا ہے خلق کل شیء ثم ہدی. اللہ نے ہر شے جس کو بھی پیدا کیتا ہے ان ہدایت دیتی ہے. یعنی اس نے زندگی کیویں گزارنی ہے یہ ان کی فطرت وچ اللہ نے رہنمائی رکھ دیتی ہے. چڑی نے اپنا گھونسلہ کیویں بنانا ہے اس کو کسی دسیا نہیں. پرندے نے مختلف انداز وچ مختلف جگہ وچ کسی نے درخت دے اوتے کسی نے درخت دی جڑ دے وچ کسی نے پہاڑاں دے اوتے کسی نے پہاڑاں دے وچ کسی نے زمین دے وچ اپنا گھر کیویں بنانا ہے کیویں رہنا ہے کیویں اس نے اپنی نسل بڑھانی ہے کیوں اس نے اپنی خوراک حاصل کرنی ہے. یہ ساری رہنمائی اللہ دی فطرت دے رکھتا ہے. اس نو آتے فطری اور جبلی رہنمائی. اور پھر صرف یہ شاید نہیں کہ انہوں رہن سہن تے گزران دا طریقہ او دے اندر ودیت کرتا ہے بلکہ ہر شے دے اندر وہ اے نکتہ بھی اے سبق بھی ودیت کر دیتا ہے کہ تیرا خالق اور معبود کون ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہر شے میری تسبیح کرتی پرندے بھی میری تسبیح کرتے ہیں حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے کہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. حتیٰ کہ جڑا بدلہ دے ٹکراون نال کڑکار آندا ہے جنہوں نے بجلی کڑک آئی ہے
اللہ فرماندا ہے ایک کڑک دین دے دوران میری تسبیح کر رہی ہے. اللہ انہوں دسیا کہ تیری تسبیح کا کیا انداز ہے، پرندیاں نے اس دسیا کہ پارٹی تسبیح کا کیا انداز ہے، جانوراں نے اس نے دسیا قد علم کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے اپنی صلاۃ اور تسبیح اس کو چنگی طرح جانتا بھی ہے اور ادا بھی کرتا ہے. صلاۃ بھی، صلاۃ کا تعلق چونکہ جسم نال ہوتا ہے، تسبیح کا تعلق زبان نال ہوتا ہے. اپنی زبان نال بھی اور اپنے پراں دی اپنے جسم کی حرکت نال بھی اللہ دی عبادت کرتا ہے. کسے مخلوق نے اللہ دی اس عبادت دے اندر کبھی بے ایمانی نہیں کی سوائے دو قوماں جنہوں نے عقل و شعور دیتا کہ اسے فطری رہنمائی کولوں ہی تسا اگاں عقل و شعور نو استعمال کر کے اس کو مزید جلا بخشنی ہے. اس ہدایت مزید ترقی دے گی، وہ ترقی دے دے انتظام اسا آپ کرنے، اسا رسول بھی بھیجاں گے تے کتاباں بھی وہ تواڈی اسے فطری ہدایت نو نکھار کے باہر لے آ سکے. جنہاں لوگاں نے فطرت کی پکار تے کان لائے توجہ دیتی انہوں نے کامل ہدایت مل گئی، باطنی بھی ظاہری. اور جنہاں نے اس پکار تے آواز نہیں رکھی، اپنے کان نہیں رکھے، انہوں نے وہ فطری جڑی آئی رہنمائی ہدایت وہ بھی ساری مسخ ہو کے رہ خراب ہو بیکار ہو. فطری ایک سبب ہے. اللہ فرماتا ہے کہ پوری کائنات کا الہ اور معبود میں ہوں. باقی جڑیاں چھوٹی چھوٹی چیزاں ہوتی ہیں شریعت مسئلے وہ اگاں کتاباں نال شریعتاں نال، لیکن جڑی فطرت دے اندر رہنمائی ہے وہ صرف اپنے خالق تے معبود دے بارے ہے. مینوں پیدا کرن والا، مینوں بناون والا میرا مالک، میرا رازق، میرا خالق کون ہے؟ یہ ہر شے جانتا ہے. نہیں جانتا تو تغافل کرتا ہے یا تجاہل کرتا ہے. یہ انسان یا جنات، باقی فرشتے اور جتنی بھی مخلوق کوئی بھی اس فطری رہنمائی کی مخالفت نہیں. ایک ایسی رہنمائی جس کو ہر شریعت کے اندر صراط مستقیم آگے گیا، پکا راہ، کیونکہ راہ مختلف ہوتی ہے لیکن رستے میں جڑا پکا راہ ہے وہ یہ دی طرف رہنمائی انسان کی فطرت. مولوی نا دنیا کتاباں نا یہ در رہنمائی بندے دی فطرت ہے. یہ پکا راہ ہے. جس ویلے انسان مصیبت پریشانی کے اندر آئے پھر وہ بلاوے امداد واسطے کسی نو سجے کھبے بلاوے کہ کوئی نہ پہنچے، نہ کوئی پہنچ سکتا، اس نے اس کا دل کے آیا. جس ویلے سجے کھبے ٹل مار لگے تے کوئی امداد تے نہ پہنچے، اس ویلے اس کا دل کے آیا. دل یہ آتا ہے کہ اتنے امداد صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. دل دے فطرت دے اسے فیصلے دے اسے پکار نو صراط مستقیم. اے فیصلہ انسان نو حالت اختیار چلانا ہے، حالت اختیاری میں تو لوگوں کی غلط بچایا ہوتا نا. جس نے پھنسے، جس نے کشتی پھنس جائے خبر ہے
اس سے تو مکے دا مشرک وہ دی فطرت کی گواہی دیتی ہے کہ ہن دعوا اللہ مخلصین اللہ اگے پیچھے اگر اپنے دل کی اس فطرت کی اس پکار پہ کان رکھے تو پھر ایک اختیاری مسئلہ کو یا اضطراری نہ ہو مومن تے مشرک جیو فرق موحد توحید نو اختیار کرتا مشرک حالت اختیار اختیار نہ نہیں پکارتا جس لئے ہندو ادو مایوس ہو جائے اس ویلے وہ رب مومن اختیار وچ بھی اضطرار وچ بھی دوہاں حالتاں وچ اللہ جیڑا بھی پیغمبر آیا اسے سبق لے کے آیا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ یہ بنی اسرائیل دے آخری پیغمبر کا جملہ ہے ان اللہ مختلف الفاظ ہے ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ هذا صراط اور قیامت والے دن اللہ نے بھی جڑی فرد جرم عائد کرنی سب سے پہلے وہ یہی أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم بنی آدم ہم سب یہاں بنی آدم بیٹھے ہے کہ نہیں جن بھی ہوں گے فرشتے بھی ہوں گے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں لیکن ہمارا تخاطب تو انسانوں سے ہے نا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ نصیحت کرنا اتنے وعدہ لونا تو نہیں ماننا آہدہ الہ ہدایت کی اس کو نصیحت کی آئی علم آہد الیکم یا پھر بعض علماء دے بقول کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا لیکن وہ مانا راجے علم آہد الیکم میں تنوں اپنی ہر کتاب کے اندر یہ نصیحت کرتا رہا اللہ تعبد الشیطان شیطان دے آنکھیں لگنا کوئی نہیں کیوں شیطان تنوں اور پاس لے جائے گا تے میں تنوں کے آخرہ هذا صراط مستقيم میں تنوں آکھیا آج سب کو ٹھیک رکھیا ہے علم آہد الیکم اللہ کی گل بھی سنو تو میری اپیل بھی سنو علم آہد الیکم یا بنی آدم آدم یا اولاد میں پہلے دن کھولوں جتنے نبی بھیجے جتنیاں کتابوں میں بھیجا رہا ہر کتاب دے اندر ہر صحیفے دے اندر ہر تختی دے اندر ہر میاں وہی والے مقام دے اندر ہر پیغمبر دے اوپر ہر نبی دے سینے دے ہر رسول دی وحی دے اندر میں آتا رہا اللہ تعبد الشیطان
گیا ہے کدائی اپنے دشمن شیطان دے آنکھیں نہ لگیا ہے کہ میں دون کے پیانا آنے بدونی میں آگیا آنے بدونی میری پوجا کرے آئے میری بندگی کرے آئے میرے سجدے کرے آئے میرے طواف کرے آئے میرے رکوع کرے آئے میری گلہ منے آئے میرے آدر منے آئے میری تابعداری کرے آئے میری کتابہ نو منے آئے میرے رسولہ نو منے آئے رسولہ کی تعلیم نو منے آئے رسولہ کی تقریر نو منے آئے رسولہ کی تبلیغ نو منے آئے رسولہ نے علم و عمل نو منے آئے رسولہ نے طریقے نو لکھے آئے رسولہ کی شریعت نو لکھے آئے رسولہ کی نصیحت نو لکھے آئے جڑے بیٹے میرے انبیاء کرام دے علم و عمل دے سنت دے طریقے نو من لاؤے والتسا کبھی شیطان دی پگ ڈنڈی کے نہیں چلنا جڑا شیطان دی پگ ڈنڈی تو ہٹ آئے رحمان دے پکے راہ دے پکا رہ جائے میں اسے دے بارے پیانا صراط مستقیم اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی آج کا سبق نہیں لوگ ادھر نہ پاتے نوا مذہب کے چھو نکل آیا ویسے تو یہ مذہب اسلام کی نوا نہیں انہوں بھی 1500 سال ہو گئے لیکن پچھا ہزارہ سال پہلے لکھا سال پہلے اللہ فرماتا ہے یہ میرے پاک پیغمبر انہوں دسو ما کنتو بدعا من الرسل میں کوئی نوا پیغام تے نہیں لے کے آیا دنیا کے اندر بلکہ میرے تو پہلے کتنے انبیاء کرام تشریف لے آئے سارے نبیوں نے سارے رسولوں نے سارے پیغمبروں نے سارے ہادیوں نے سارے مرشدین نے یہ سبق پڑھائی رکھیا اللہ فرماتا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ سبحان اللہ 18 نبی نہ لے کے ویسے تو لکھاں نالوں زیادہ آئے نا انبیاء کرام زیادہ جنہاں دی امتحان نہ وہ 18 اللہ نے ذکر اللہ فرماتا ہے اِيَّا تِلْكَ حُجَّتُنَا یہ تو ساڑی فطری دلیل ہے جڑی سب دکھائی دیکھو جی یہ جی چاہنے یہ تارا ہے یہ رب ہے وہ بڑھ گیا فرمایا بڑھن والے بھی حاجت روا ہو یہ جی شورا کے بندہ جی یہ نو دیکھو جی یہ
فطرت بھی گواہی دیتی ہے جڑا بڑھ بنے وہ مشکل کشا بولو تاری طبیعت گواہی دیتی سیانے بندے دی طبیعت عقل گواہی دیتی ہے کہ جڑا بڑھ بنے وہ دویاں نوں نہیں تار سکتا یہ ہے کہ نہیں یہ تو گواہی دیتی ہے کسی نوں تے ہدایت عقیدہ ہدایت کوئی ایڈی اوکھی شے نہیں ہدایت کو سمجھنا تے لینا بڑا سوکھا ہے فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ یہ ہدایت یہ اللہ نے رہنمائی یہدی بہ من یشاء من عبادہ اسے کناں دے پیراواں وچوں کناں دے والدین وچوں تے کناں دی ذریت اور نسل وچوں یہ 18 تک جڑے تے باقی دے آکھے انہاں دی نسلاں وچوں کہندا پیرا کہندا ابا کسے دی نسل ہلا چھوڑیا میں بناندا رہیا اپنے رسول بناندا رہیا یہ جتنے بھی یار نا جتنے رسول اللہ دا ولو اشرکوا لحبط سانو چلائی رکھے
لکھائی رکھے ہوں ویک تو لے سے قرآن نبی دی تعلیم اللہ نہیں وکھائیتا اللہ تا چلائیتا وکھائیتا تا نبی ہے اللہ فرمایا كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اساں چلنے تساں دکھائیے ہو کہ لوگاں نے دیکھ لیا من بھی لیا تے اگ بھی کھڑے جو عبادت بھی تیری کریں گے تے مدد بھی تیرے کولوں منگاں گے ہن میں انہاں نوں آکھے ہن مینوں آکھی رکھیا کرو اے صراط المستقیم. اللہ دیکھ بھی لیا من بھی لیا تے چلتے بھی کھلے نصرت بھی تیری مدد بھی تیری خالق بھی تو ہے رازق بھی تو ہے مالک بھی تو ہے معبود بھی تو ہے مسجود بھی تو ہے مالک بھی تو ہے لہذا آگے کھڑے آئے بنی کھڑے آئے اور واحد کہلا اہدنا الصراط المستقیم جیڑا نام لکھے جیڑا نام منے جیڑے راہ تے چلنے پئے اور مہربانی کر کے اس راہ پہ چلائی رکھ. اعلان کر میرے پاک پیغمبر کہ اعلان سبحان اللہ قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم. قل فرمانے رہو دس دے رہو اننی میں جو ہوں ہدانی مینوں بھی رہنمائی میری کیتی ہے مینوں چلایا ہے مینوں دکھایا ہے مینوں چلایا ہے میرے رب نے الہ صراط مستقیم. اللہ فرماتا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. اے میرے پاک پیغمبر اے جڑا سا تواڈے اُتے قرآن نازل کیتا ہے سبحان اللہ یہ قرآن فطری ہدایت نو نکھارن والا ہے یہ اندر والے نو باہر کڈ کے ٹھہاؤن والا ہے سجاون والا ہے یہ قرآن فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. کیڑا کچھ ہو جائے اپنے پرائے ہو جان باویں پتھر لگن تے باویں تیر لگن باویں زخم لگن تے باویں جلاوت بھی تے ہجرت کرنی پہ جائے. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ
منور دے اتے کدے دماغ مطہر دے اتے اے بے عیب وجود انور دے اتے جڑی بے عیب کتاب نازل کیتی میرے پاک پیغمبر جی پاویں دنیا اتے دی اتے چلی جائے پاویں زمین آسمان پھٹ کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جان تو سب کر رہے فاستمسک بالذی اوحی الیک اس قرآن نو نہیں چھوڑنا اس وحی والے اعلان نو نہیں چھوڑنا کیونکہ انک علی صراط مستقیم قرآن پڑھنے والے باوے کوئی مجنون آکھے باوے کوئی شاعر آکھے باوے کوئی جادوگر آکھے باوے کوئی مفتون آکھے باوے کوئی صحابی آکھے باوے مسحور آکھے یہ سارے بکواس کرنے والے کرے دے رہے ہیں اسا سانو کے انعام پہ دے دیا ہے اسا سانو کے سرٹیفکیٹ پہ دے دیا ہے اسا سانو کے صدر پہ دے دیا ہے کیڑا قرآن والا عقیدہ رکھے کیڑا قرآن والا ایمان بنائے کیڑا قرآن والا عمل بنائے کیڑا قرآن نو بیا سینے دی بہار بنائے کیڑا قرآن والی یاری لائے قرآن دے پیچھے زخمی ہوئے قرآن دے پیچھے پریشان ہوئے قرآن دے پیچھے چڑھائیاں لائے اساتے انہیں آئے انک علی صراط مستقیم تکبیر محمد مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ علامہ عصمت اللہ خان ملتانی جمعیت ارشاد التوحید والسنہ بڑی لوڑ بندی رہا ہے پتر تو صحیح کہاں میں جو میں نرما کرانا میرے دل میں کرائے کرو تو مسجد کھل نہیں کرو سبحان اللہ یہ آسا الہی نے جی مخلوق پہ چلی ادھے آ جاؤ ادھے آ جاؤ سبحان اللہ اللہ ہوگا کھڑے نہیں رہنا چاہیے جنہیں دا بیان بیٹھ کے سنو سکون نہ سنو اللہ دا پر سکون دی جا ہوگی بے چینی دی نہیں ہوگی اتھے تے بے چینہ دے روح بھی چین مل جائے اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب دنیا کی پریشانیاں لے کے آنے والے جس ویلے اپنے رب دے سامنے اپنے دل تے اپنے دماغ تے اپنی توجہ نو پوری طرح رب والے پاسے رکھ دے رب سارے وسواس تے خدشے کٹ کے اپنے سکون تے طمانینت دی لہراں دے یا اتنے پریشان نہیں ہونا یہ پریشانی دیون والے دا گھر نہیں یہ تے رحمت منڈن والے دا گھر ہے اتنے ایک موج میں کوئی بندہ رہن واسطے آندا کہ میں رہنا ہی کوئی نہیں یہ مچھی پانی چوندی یہ ہے کہ نہیں وقت ذات میں ٹائم ہو گیا مچھیاں بن کے بہو سکون نال پیشہ پہ 3 بجے توڑی لگے جائے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ سبحان اللہ ہاں بھائی قرآن 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 صراط مستقیم لڑکی تے کینو جفا مار فاستمسک بالذی اوحی الیک اس سے چمٹ جا جو ہم نے وحی کیا ہے نازل کیا ہے سبحان اللہ نال کو فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ اے میرے سونیا اے تواڈے واسطے بھی یاد دی تواڈی قوم واسطے بھی نصیحت إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ تواڈی قوم یعنی پوری امت انہاں واسطے بھی یہ نصیحت یہ وعد یہ یادگیری وسوف تسألون وسوف دیر کوئی نہیں ہونی قیامت آمن دی دیر وسوف تسألون قرآن دے بارے پوچھے اے قرآن والی امت قرآن پہ کتنا ایمان
مرکز اپنی رہنمائی دا مرکز اپنی رہبری دا مرکز اپنی قیادت دا مرکز اپنی سیادت دا مرکز اپنی امانت دا مرکز اپنی دیانت دا مرکز اپنی صداقت دا مرکز اپنی تلاوت دا مرکز اپنی ریاضت دا مرکز اپنی انابت دا مرکز اپنی یقین دا مرکز اپنی ایمان دا مرکز اپنی سجان دا مرکز اپنی تسلیم دا مرکز اپنی توجہ دا مرکز اپنی تصور دا مرکز اپنی تخیل دا مرکز اپنے تجوز دا مرکز اپنے توحید دا مرکز عقیدہ توحید دا مرکز امن سنت دا مرکز ملت حجت دا مرکز قیادت سنت دا مرکز اپنے علم و عمل دا مرکز اپنے اصول و اصل دا مرکز اپنے انصاف و عدل دا مرکز کتنا بنا کے آئے ہو وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ قیامت والے دن تمہیں بندوں گلہ پھسڑی آئے یا رسالت دے بارے یا قرآن دے بارے نعرہ تکبیر شان قرآن امام انقلاب الامام سید خان ملتانی یہ دو گلاں دا جواب دے لیا تو تسا پاس رسالت کتنی منی آئی کہ قرآن کتنا منی کوئی لمبی چوڑی باس دو گلاں پچھڑ گئے جڑے ویلے پوچھا جانے اللہ فرماندا قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اے میرے اللہ کہ جڑی قوم ہے انہاں قرآن نو چھڈ دتا ہے یہ خود قرآن کا دستہ ہے کہ رسول فرمائے گا قال الرسول کون کہے گا یہ رسول کہے گا یا رب اے میرے رب ان قومی یہ جو میری قوم ہے اتخذوا انہوں نے بنا لیا تھا ھذا القرآن اس قرآن کو مہجورا ترک شدہ پیچھے پیچھے چھڈ دیتا قرآن کو ہن جڑا قرآن نو چھڈ گیا پیچھے کوئی کیڑا سوال جواب رہ گیا پیچھے کوئی گل پوچھن دی رہ گئی اس سوال وچ پاس ہوئے پھر وہ کول سنت تے عمل تے طریقہ یہ ساری چیزاں مشین ہیں ہاں بھائی قرآن آکھے حرام کھاؤ بولو قرآن آکھے رشوت کھاؤ قرآن آکھے سود کھاؤ قرآن آکھے جھوٹ بولو قرآن آکھے ہمسایہ دے حقوق ہڑپ کر جاؤ قرآن آکھے غیبت کرو قرآن آکھے چغلی جاؤ قرآن آکھے بے ایمانی کرو تجارت تے دکانداری وچ قرآن آکھے 2 نمبر سودا کرو تے پیسے 1 نمبر دے لاؤ یہ ساری چیزاں قرآن کے خلاف ہیں زیادہ حسین معمولی چیز نہ سمجھیں یہ لوگ سمجھیں کہ اصلاح معاشرہ کوئی اور شاید قرآن کوئی اور شاید نہیں قرآن آیا ہی معاشرے کی اصلاح صراط مستقیم میں سیدھا راہ یہ نہیں ہوتا کہ حرام کھاؤ سیدھا راہ یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکے مارو سیدھا راہ یہ نہیں ہوتا کہ ناحق قتل و غارت گری کرو یہ ساری چیزاں قرآن کے خلاف جیڑا قرآن دے پرچے چ ٹیسٹ چ فیل ہو گیا پھر وہ کوئی ہور کیڑا سوال کیوں بھائی تے گل سنو جیڑا قرآن ہی چ فیل ہو گیا اللہ دے نبی بھی وہ دی کوئی نہیں سفارش کرے سفارش انہاں دی ہونی ہے جڑے قرآن پاس ہو گئے مگر چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں ہوئی تے وہ سفارش نال شرک ہویا تے وہ تے اکا بھر گیا کفر ہویا تے اکا ہی گیا ہاں باقی دی اپن اگر گناہ صغیرہ ہوندے رہے ہوئے بولو کہ بعض اوقات کی ہونا ہے کہ کبیرہ دیاں سزاواں بھی بھگتن گے تے پھر جا کے اللہ باہر کر دیا وہ یہ بھی شفاعت ہے یہ بھی شفاعت ہے کہ اللہ جنہاں دے دلاں چ رائی جتنا بھی ایمان ہے انہاں نوں بھی معاف کر دے جڑے پے ہونے وچ جہنم دے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ جس وچ ایمان ہے اس ایمان نال چلے کو بھگت لے جانے جڑی ہے کوئی ہے
ہوں زیادہ لمبی سزا نہ دے ایمان ہے جو نبی تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے میرے پاک پیغمبر یہ دل سے مسکال رائی جتنا بھی ایمان ہے تسی انہوں بھی بیان ہے لیکن سزا بھگتن تو پہلے ہی اگر جنت تے جائیے تو چنگا نہیں فرشتے کھڑے جنت کے گیٹ کے استقبال کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں بولو یہ نہیں کرو ہاں جی یہ فرمایا إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون اے میرے پاک پیغمبر رسول من ارسلنا من قبلك من رسلنا تو پہلے اساں جتنے رسول بھیجے میرے پاک پیغمبر انہاں دے بارے تساں بالکل پوچھ کر لو انہاں دی امتاں کولوں پوچھ لو انہاں دے بارے او تانوں دسن بلا تورات دے اندر انجیل دے اندر زبور دے اندر صحف ابراہیم دے اندر اجالنا کسی بھی کتاب ہے کوئی نہیں اللہ فرمانا ہے ایہو جی الہ معبود مشکل کشا جڑی یعبدون جنہاں دی پوجا کی جائے دنیا کے اندر سب کو علاوہ اسا ایسا کبھی بھی کوئی بنایا کوئی نہیں یہ جڑی امت تواڈے دور دے اندر بھی موجود ہے تواڈے نال مقابلہ بھی کر رہی ہے میرے پاک پیغمبر انہاں دے کولوں انہاں دے رسول دے بارے پوچھ لو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ہو سکتا ہے میرے میں زیادہ تھکا ہوا ہے میں اچھا ہی تو مان کر سکتا ہوں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا فَاسْأَلْ مِن قَبْلِكَ فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه اللہ فرماتا ہے سارے رسولان چلو نہیں انہاں دی امتاں موجود تے موسیٰ علیہ السلام دی تا موجود تے عیسیٰ علیہ السلام دی بھی اللہ فرماتا ہے انہاں دے کولوں ہی تصدیق کر لو اساں موسیٰ علیہ السلام نو بھیجیا ہی اپنی آیات دے اپنی آیات پڑھن والیاں بھی ویکھن والی آیت نو معجزہ کہندا ہے تے پڑھن والی آیت نو کتاب اللہ کہندا ہے ٹھیک ہے نا اساں دوویں سے کیا پڑھن والی تورات وچ تے معجزات کتنے نو کتنے نو پچھا تے داواں اگا کیڑا بڑا چھوٹی چھوٹی گلاں چھوٹیاں چھوٹیاں دلچسپی رکھی کرو دین والے پاس
9 آیات جڑیاں فرعون دے وچ پیش کیتیاں فرعون دی قوم وچ ادھاں سوٹا آیا سمندر زمان دے پار راہ او دا چیتا ہی تے اس تو پار اگا گزریا تن مان سلوی یاد ہوئی چلو دوے تے رکھوا یاد رکھو منہ تھوڑیاں معلومات ہیں تھوڑیاں قرآن دے پڑھیا کرو ترجمے نال پڑھ قیامت والے دن اللہ دی قسم قرآن دے بارے پوچھی تھی ایک آیت تے بڑی پڑھو ترجمے نال دو جمڑیاں کرو اپنے گھر ترجمے نال قرآن دا پتہ تو ہوئے نا یہ جڑی یہ ہدایات ہیں ہدایات یہ کوئی بندہ کسے کوئی جاب ہوتی لگے نا کہ کوئی نوکری لگے تو اس نوکری دے کوئی قواعد ضوابط ہوندے نہیں کوئی انسٹرکشن بک ہوتی کہ نہیں ہدایات اتنے بجے آنا ہے اتنے بجے چھٹی یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ جب بندہ وہ کام بھی نہ سمجھے اس بک ہدایات علی نہ پڑھے تے نہ کسی کو پوچھے وہ صحیح نوکری کر لے اپنے فرائض صحیح طور پہ انجام دے لے گا نہیں نا پھر صاف دائرے کے پاس ناراضی ہونا پھر اس کو چھٹی بھی کرا سکتا ہے سارا نقصان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہن کچھ تو بولو ہی صحیح نا ہو سکتا یہ ہے نا ہندوؤں کو بھگوان آتے ہیں انگریزوں کو گاڈ آتے ہیں مسلمانوں کو رب تے اللہ تے رحمان تے رحیم آتے ہیں اس نے کائنات بنائی ہے نا یہ سمجھو ایک آفت ہے ان کو تو زندگی کیویں گزارنی او دی ہدایات دی بک قرآن مقدس ہے تے اونوں پڑھو تے کائنات نو سمجھو دھرتی ایک تو دران ہے کیویں رہنا میرے منہ دل میں پریشان ہو سبحان اللہ کوشش کیتی کرو میں تے یہی مشورہ دے سکدا اسا تے یہی گل کر کے بھائی کوشش کرو سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام یہ دعوت دیتی کہ فرعون رب نہیں فرعون مشکل کشا نہیں فرعون انداتا نہیں فرعون حیات موت دا مالک نہیں فرعون صحت دکھ بیماری دینے والا نہیں میرے کسے گل سوچ کے سمجھی کوئی نہ اللہ نے ساری گلاں قرآن بیان کیتیاں کہ جنہاں نے ساری آیات نال مذاق بنایا فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون یہ موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے اندر ساری آیات لے کے آئے اس میں فرعون کے ہوتے سرداران نے مذاق بنا لیا بل جیتے آکون تے ہرے آکون جیتے او جنہ آیات نو مان لیا تے ڈوبے او جنہ آیات نو ٹھکرا دیتا صراط مستقیم وہ دے جڑا اللہ نازل کر دے تا اللہ نے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم
محایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. صراط مستقیم. فرماؤ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دینن کے یمن یہ یمن یہ جڑا صراط مستقیم ہے جویں دا نام پکا ہے نا انہیں ایتا دسیا ہویا راہ بھی دسی ہوئی تعلیم بھی دسیا ہویا دین بھی دینن یہ یمن. اچھا جی یہ مضبوط دین نہ مضبوط دین ہے کوئی مثال دسو نا انہوں پتہ لگے کہ ایڈا مضبوط ہے جویں آتے نا فار ایگزامپل مثال دے ہو نا جی دینن کے یمن دینن کے یمن دینن کے یمن دین پکا دین سچا دین مضبوط دینن کے یمن ملت ابراہیم حنیفہ. او جڑا دین جڑا مذہب ابراہیم دا حنیفاً جڑا ہکے اللہ لے پاسے ہو کے رہندا وما کان من المشرکین. او ایڈا پکا او دا دل بھی پکا او دا عمل بھی پکا او دی نظر بھی پکی او دی سوچ بھی پکی او دا طریقہ بھی پکا ایڈا پکا اللہ دی گل منن دے اندر ایڈا مضبوط اپنے طریقے دے اندر ایڈا مضبوط اپنی شریعت والے راہ دے اندر ایڈا مضبوط اپنے عقیدے دے اندر اللہ نے خواب دے اندر دکھایا ہے اپنے پتر نو ذبح پیا کرنا ہے حالانکہ اللہ نے حکم بھی کوئی نہیں دیتا چھڑا دکھا دیتا ہے مگر وہ ایڈا پکا ہے اس نے چھری اٹھا لی ہے اپنے پتر نو نال رلا لے جڑے ویلے گئے اس ویلے اللہ فرمانا ہے فلما بلغ معه السعي جڑے ویلے سعی والے مقام تے پہنچ گئے دوے پیو پتر اس ویلے پوچھن لگے اے میرا پتر میں خواب دے اندر دیکھے انی اذبح میں تینوں ذبح کر رہا میں تو چھری چا کے لے آندی فانظر ماذا ترى تو اپنے دل کو پوچھ ذرا تیرا کے خیال ہے. یہ پکا ہے کہ پکا ہے ایسا تو اچھا ہی نہیں دیتے نا پیسے زیادہ نہ ہو کو تو جو ہو لگیا لائے ہویا کوئی بنو دیا کوئی بکرا چھترا قربانی کرنا یہ پکا ہوتا یہ پوتر نال رلا گیا کھڑا ایسا تو مال ہی نہیں چلے دے نا اللہ دے نام تو کوئی مسیح واسطے چمنگے کوئی دل کلمہ واسطے چمنگے ایسا دا میری پہلو سوچے نہیں آئے گھر مٹر کی میں تا پکانا مسیح دے کے لے گیا سے پچھلے تک بڑھ سی جی تے کول پایا بیٹھے ہو جی دے جڑا تہاڈا میزبان ہے جی دے مہمان ہو پہلو او دے نال تک سودا پکا کر لے نا ہو سکتا ہے تہاڈے پچھلے اندر ذمہ آپ چاہ جائے سبحان اللہ نہیں خالی زبان چلو دے تھوڑی دیکھ لے سو کیڑا پکا ہے او پتر بھی کیڑا پکا پتر بھی کیڑا پکا پیدا ابا یا ابا تفعل ما تؤمر ابا جیڑا اللہ تینوں آرڈر دیتا تو کر افعل خواب ڈٹھا تو کہ میں نے ذبح پہ کرنا تو جو کچھ اللہ کی مرضی اس پہ عمل کر میرا کوئی انکار نہیں اے تو ہنے میں لٹھا کے جلے ذبح کرے سن دیکھ رہے سے خطا کے تو نہیں یہ انہیں تو دیکھ رہے لینا میرے
کچھ آیا میں چپ کر کے صبر نال گزار اللہ نے اساں یہ نہیں نمونہ بنایا ابراہیم تو دے منن والےاں نو تواڈے واسطے انہیں نہیں نمونہ بنایا خود قرآن آتا ہے کہ تواڈے واسطے اسوۃ فی ابراہیم والذین آمنوا میں تواڈے واسطے او امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے واسطے میں نمونہ بنایا ہے ابراہیم جو دے منن والے جویں میں نمونہ محمد رسول اللہ کو بنایا ہے انہیں میں انہاں دے جد امجد بابے ابراہیم کو بھی نمونہ بنایا یہ صراط مستقیم کی گل کی لگی ہے نا اس واسطے کچیاں گلاں تو ہو نہیں سکتی جیڑا بندہ اپنی جان بھی دیون سے چول کیا بھی گھوڑے سے بیٹھے کہ نہیں اگلے بہا ہن بھئی جھوٹا دے تے پیچھے رسا کاپ دے آیا جس نے معاملہ بالکل ٹل گیا حضرت جبریل علیہ السلام آئے حضرت چپ کر کے بیٹھے ہو اللہ میں چاہتا ہے اللہ میں بچا اللہ میں نہیں چاہتا ہے اللہ سے جبریل نو گل اگے تے آندا رہندا میرے کول کوئی لے کے آندا کوئی تساں تے نہیں آکھیا میں آپ اجازت لے کے آیا ہن یہ دسو اللہ کا آیاتن اگر کوئی میری لوڑ مینوں دسو اللہ کا حاجتوں کہ آنکھوں میں تم کی چپ کے لے جاواں یا آنکھوں میں اگلوں بجھا دیواں یا آنکھوں انہاں مشرکاں نو آپے اللہ کا حاجتوں حضرت خلیل جڑا دینن کے یمن پکے دین والے انہاں نے کہ جواب دیتا ہے اللہ سارے اللہ دے نام ہو جائے موقع تے بھی پکا رہنا دین کے یمن ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین تا میرے پاک پیغمبر جی تساں فرماؤ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين یہ بتا ٹائم ہو گیا سردیاں میں بہت سارے 2:30 بجے جمعہ مریندا 3 بجے کسر دیا اعلان دیا 3:30 لگتا تو سمجھ پڑھو بول گئے چلو ٹھیک ہے چلو سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو جی صراط المستقیم پہ اللہ قل ان صلاتي ونسكي فرماؤ میرے پاک پیغمبر میرے جسم و جان دی ہر حرکت ان صلاتي میرا ہاتھ بننا میرا رکوع کرنا میرا توبہ کرنا میرا سجدہ کرنا میرا قیام تے میرا رفع تے میرا خفض میرا جھکنا تے میرا اٹھنا میرا بیٹھنا میرا لیٹنا میرا سبنا میرا جاگنا اس طرح سے سپیکر ہوئے نا میں مہینے صرف 2 تقریریں کر سکتا اللہ فرماندا ہے
بھاویں جانور دے نال ذبح دے نال ہوئے میری ہر قربانی میرا جسم و جان دی ہر حرکت و ماہیا آیا تے مقدے مقایے میری پوری زندگی دے اعمال میری پوری زندگی دے کار آئے نمایا میری پوری زندگی دی ہر حرکت ہر عمل ہر انداز و مماتی اور میری موت کا فیصلہ بھی للہ رب العالمین اور پتہ لگا کہ الحمدللہ دا کے معنی ہے الحمد میری عبادت میری نماز میری قربانی میری زبان نال بندگیاں کرنی میرا مال دینا میری شور و پکار میری تسبیح و تعلیم میری حمد و تمجید میری تکبیر و تعلیم میری ہر حرکت میری ہر نیت لینت جدت جودت میری ہر محنت معونت میری ہر مشقت میری ہر حمید مسرت میرا ہر اعلان پہ ہر عنوان ہر بیان پہ ہر اتقان میرا تقوی تے دعویٰ میرا عروہ تے عمدہ میرا رقبہ تے میرا خطبہ میرا انداز میری زبان میرا قلب تے میرا عمل میرا قطع تے میرا وصل میری نسل تے میرا عدل میرا سفر تے میرا حضر میری نظر تے میری نظارت میری بشر تے میری بشارت میرا قلب تے میری کرامت میری حکمت تے میری تاکیم میری بلاغت تے میری تبلیغ میری نصاحت تے میری نصیحت میری وضاحت تے میری توضیح میری شریعت تے میری تفسیر میرا تفسر میرا تنور میرا تحب میرا تودد میرا تلطف میرا تشرف میرا تقرب میرا تحب میرا صبر تے میرا حذر میرا دیکھنا تے میرا بولنا میرا چلنا تے میرا پھرنا میرا رکنا تے میرا اٹھنا میرا جاگنا تے میرا سونا قل ان صلاتی میری پوری زندگی دی ہر حرکت اس وجہ تو میں دعویٰ پیا کرنا اس وجہ تو میں اعلان پیا کرنا اس ساری گلاں انہاں دے لائق میرا اللہ ہے کیونکہ سارے کمال میرے اللہ دے سارے جمال میرے اللہ دے سارے معاب میرے اللہ دے سارے خیال میرے اللہ دے سارے اقبال میرے اللہ دے سارے اجمال میرے اللہ دے سارے اقبال میرے اللہ دے سارے اتحاد میرے اللہ دے سارے راز میرے اللہ دے سارے اسرار میرے اللہ دے سارے اقرار میرے اللہ دے سارے ادوار میرے اللہ دے سارے ادوار میرے اللہ دے لہذا میں کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الحمد یہ جڑی صراط مستقیم دی مٹھ یہ دعا دا جملہ مٹھ ہے اشارہ ایو دسیندا پیا کہ صراط مستقیم اس شے دا نام ہے کہ کائنات دی ہر شے دا مالک ہے اللہ حمد ہوندا ہے تعریف کرنا کسی کمال دے اوپر کسی وصف دے اوپر تے تسبیح ہوندا ہے کسی عیب دا دور رکھنا تسبیح حمد تے تسبیح دو چیزاں حمد ہوندا ہے جتنے اللہ دے کمال ہیں سارے انہاں کمالاں دا اللہ دی ذات واسطے اقرار کرنا تے تسبیح ہوندا ہے جتنے عیب ہیں انہاں دا اللہ دی ذات کولوں انکار کرنا سمجھ آئی سبحان اللہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا جھوٹ کو پاک اللہ شرک کو پاک اللہ ظلم کو پاک اللہ عیب کو پاک اللہ کمزوریوں کو پاک یہ ہوتا ہے انکار کرنا اے بندہ انکار کر کے اللہ نو پاک کرنا ہر عیب کو تے حمد ہوتا ہے اللہ دے ہر کمال نو اللہ ہی واسطے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گئی توحید ہن سننا شروع کراں صراط مستقیم میں سنت شامل ہے نا بھائی سبحان اتھائی تسارا اللہ توحید ہر کوئی توحید جڑے سنت دی گل آندی اس نے پریشان ہو تواڈے وچ اتنے سب بیٹھے ہو صرف دو بندے صرف دو زیادہ نہ
باقی جی مرضی قسمت اپنی اپنی ونڈن والا تو اللہ اصل تو صرف دلالت کرنے ہیں الدال علی الخیر تواڈے وچ کوئی بندے دو ہی ہوئے ہیں جڑے رب کو ڈر گئے ہوئے کمال ہو اجر تو ساتھ میں بس 2:30 بجے تک تقریر سناؤ 3 بجے تک سناؤ 2 بجے تک سناؤ کہ میں ہوں تھوڑی جی سر کھادا تواڈے وچ کوئی ہن بندے اتنے جڑے اللہ کو ڈر گئے ہوئے کیڑے ڈر گئے نہیں منہ نال چھڑا نہیں ہاتھ نال دسو نا کیڑے ڈر گئے ہو سارے ڈر گئے دل ڈر پیدا ہوئے اللہ رسول کی گل بننی چاہیے تو تساں سارے ہاتھ کھڑا کرنا میں صرف 2 بندے چاہیے جڑے اگر آئندہ اساں داڑھی تے اس طرح نہ مارے سان ماشاءاللہ تساں تو کر کے کوئی نہیں اس طرح کرا ہاں اے بھائی شاباش کھڑے ہو کوئی گل نہیں ثواب واسطے اللہ دے وجہ ماشاءاللہ تسی کدی منائی نہیں تہاڈی گل ہی نہیں شاباش اے نوجوان ایک ہور بندہ چاہیے نہیں جی تہاڈی تے اگے بھی ہے ماشاءاللہ چلو ووٹ دا بندہ ہویا نا کا پوری نہیں ہو جائے گی میں چاہتا جڑے اس طرح پھران دیں وہ اج آخر کے آئندہ ایسا کام نہیں کرنا ایک تو ہو گیا اللہ پاک اس نے سنت تے مستقیم رکھے ایک بندہ اور چاہیے ایک چاہیے ایک اور چاہیے تساں تے 3 بجے توڑی مینوں آپس میں 4 بجے توڑی بیٹھا جے توڑی اٹھی سی ہن تقریر ختم ایک بندہ دے ہو جاتے تقریر سن لو ہاں بھائی ہاں جی ایک بندہ اور شاباش ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے دیکھو جی نوجوانی دے عالم دے اندر بندہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے اس طرح پکا ہو جائے تے اللہ پاک قبول فرمائے ان دی محنت بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے بڑی اچھی گل ہے دعا کریں گے ضرور کریں گے اچھا ماشاءاللہ یہ جڑے عزیز ہیں انہاں دی بیٹی 2.5 سال دی تے وہ بول نہیں رہی وہ دوست دعا کرنے کہ اللہ اس نوں تکلم کلام دی قدرت بھی دے دے آمین اللہ کرے جو بولن لگ جائے آمین تے وہ دس رہے ہیں کہ بیٹا بھی ہے جس کا نام احمد سعید ہے اللہ دی رحمت واسطے اسی ہنے دعا پہ کرنے سارے اللہ انہاں دی بیٹی اور بیٹے تے اپنا خصوصی فضل فرمائے آمین اللہ انہاں دے گھر کو آباد رکھے آمین جویں انہاں چہرے تے سنت کو آباد کیتا انہیں اللہ انہاں دے گھر وچ بھی اپنی رحمت پیدا کرے آمین سبحان اللہ ہاں جی کی فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ بے شک سن لو اللہ ہی میرا رب پتا ربی اللہ ربی و ربکم اللہ میرا ربی ہے پتا ربی ہے فرمایا منی کرو او دی کتاب تے عمل کیتا کرو صراط مستقیم سنن والے ہو منن دا ارادہ رکھن والے ہو مننا ایڈا اوکھا کوئی نہیں صراط مستقیم نو اللہ نالو شرک تو پرہیز کر دے آؤ پیغمبر کی رسالت سے چل دے آؤ اس دنا صراط مستقیم آخر دعوانا